अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज के दिन का आगाज़ हो चुका है जी। अल्लाह के बबरकत नाम से अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ, रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए और सबकी ज़हनी जिस्मानी रूहानी तकलीफ़ें हैं सब दूर करे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज मैं जी कमरे में बैठी हुई हूँ और आज मैं बैठ कर ही वीडियो बनाऊँगी। आज मैं चल फिर नहीं रही। हस्बैंड को मैंने ऑफ़िस भेज दिया है और मैं बैठ गई। मेरी टांगों में ना थोड़ी सी दर्द हो रही थी, इसलिए मैं बैठ गई हूँ। तो आज शोर भी नहीं है नीचे ना, आज गए हुए हैं रात के, तो इसलिए शोर शराबा भी नहीं है। मैंने दरवाज़ा भी बंद कर दिया है देखें। और मैंने कहा आज मैं कमरे में बैठी बैठी आज वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के साथ, सिर्फ बातें करूंगी आज ऐसे ही यहाँ पर। और आज मैं आपको एक नात भी सुनाऊंगी। मैंने कहा था आज आप लोगों को नात भी सुनाती हूँ। रबीउल अव्वल के महीने 21 में, ये हमारे प्यारे नबी का महीना है ये। तो हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो मैं बहुत पढ़ती थी नातें, मुझे बहुत शौक़ था, बहुत शौक़ था नातें वगैरह पढ़ने का। तो मैं स्कूल में भी पढ़ती थी, घर में भी पढ़ती थी। मैं कह रही हूँ मैं बहुत शौकीन थी। मैं अभी भी पढ़ती हूँ। मैं खाना वाना बनाती ही रहती हूँ ना, तो जब भी मैं लगी हुई रहती हूँ पढ़ती ही रहती हूँ, नातें पढ़ती रहती हूँ। तो मुझे एक जैसे कहते हैं ना कि इंसान को एक शौक़ बचपन का होता है, मुझे वो था। ये मेरा बचपन का शौक़ है। तो मैंने कहा चलें आज आपको भी सुनाती हूँ अपनी नात कोई। तो आज मैं आपको अच्छी सी नात सुनाऊँगी। चलें जी शुरू करती हूँ नात आप लोगों के साथ। गौर से सुनिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। लाइक तो करना बनता ही जी, नात है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हज़ारों दरूद और हज़ारों सलाम बरुए मोहम्मद अलैहि सलाम। सिवा तेरे मुश्किल कुशा कौन है, गरीबों का वाली बता कौन है। मैं लजपाला दिल लड़ी लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दिल लड़ी लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आसां उम्मीदां ते सदा बूटे हरे रहंदे। मेरी आसां उम्मीदां ते सदा बूटे हरे रहंदे। दुआ मंगया करो सखियो, किथे मुर्शद न रुस जावे। दुआ मंगया करो सखियो, किथे मुर्शद न रुस जावे। जिन्हां दे पीर रुस जांदे ओ जिउंदे जी मरे रहंदे। जिन्हां दे पीर रुस जांदे ओ जिउंदे जी मरे रहंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे
ہرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے کدی وی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی کدی وی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی میں لجپالاں دی منگتی ہاں میرے پلے ہرے رہندے میں لجپالاں دی منگتی ہاں میرے پلے ہرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے۔ ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ۔ تو میں نے یہ نعت پڑھی ہے، اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو لائک کرنا، شیئر کرنا۔ یہ ایک انسان کا اندر کا ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے، اور یہ میرا شوق ہے اور جذبہ ہے، اور یہ بچپن کا جذبہ ہے میرے اندر کا۔ تو میں بڑے شوق سے بڑا حصہ لیتی تھی اسکول کے دور میں نا، بڑا بزم ادب جب ہوتے تھے تو میں اس میں حصہ لیتی تھی، نعتوں میں بہت شوق سے، نظموں میں، نعتوں میں بہت شوق سے، ایون کہ میں گانے بھی گا لیتی تھی۔ تو بڑا مزہ آتا تھا، بہت انجوائے کرتی تھی، بہت اچھا لگتا تھا، اور دل سے کرتی تھی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میری کہ اللہ پاک میرا بھی نصیب کھول کے میں جاؤں مدینہ ہو کر آؤں۔ بڑا میرے ساتھ ایک وہ ہو گیا مسئلہ کہ میں آپ کو بتاؤں گی پھر کہ میں کیوں نہیں جا سکی، ورنہ میں نے جانا تھا، عمرے کے لیے جانا تھا، بتاؤں گی میں آپ لوگوں کو پھر۔ تو یہ ایک انسان کا شوق ہوتا ہے۔ مجھے بچپن میں شوق تھا، میں مسجد میں بھی سپارہ پڑھنے جب جاتی تھی، چھوٹی سی ایک لگن تھی، تو بچپن میں ہم لوگ مسجد کی جا کے صفائی کرتے تھے، ایک شوق ہوتا تھا۔ جمعے کا دن ہوتا تھا، سارا جمعے کی تیاری کرواتے تھے کہ ہم صبح کے ٹائم جا کے سپارہ پڑھنے کے بعد، کیونکہ پہلے اسکولوں میں صبح جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی اس وقت، تو جمعرات کی ہاف ڈے ہوتی تھی اور جمعے کی فل ڈے ہوتی تھی۔ یہ تو اب سنڈے کی چھٹی ہونے لگ گئی، پہلے جمعے کی چھٹی ہوتی تھی ہمارے بچپن میں۔ تو پھر وہ جمعے والے دن ہم سپارہ پڑھ کے مسجد سے سارے بچے اکٹھے ہو کر جاتے تھے پڑھنے مسجدوں میں۔ پہلے تو مسجدوں میں جاتے تھے سپارہ پڑھنے، پہلے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، اللہ کا کرم ہوتا تھا سب کے اوپر۔ تو پھر اس کے بعد ہم جب سپارہ پڑھ کے آتے تھے اور فجر کے ٹائم جاتے تھے سپارہ پڑھنے، تو مزے کی بات بتاتی ہوں یہ بھی کہ فجر کے ٹائم ہم جب جاتے تھے سپارہ پڑھنے، تو اذانوں سے پہلے ہمارے گھر والے میں بھیج دیتے تھے، سردی ہو یا گرمی ہو، تو ہم لوگ جب جاتے تھے بڑا شور مچاتے، بچے سارے اکٹھے ہو کے جاتے تھے۔ تو وہ پھر کیا ہوتا تھا جی، مسجد میں ہمارے جو قاری صاحب تھے نا وہ پٹھان تھے، تو ہم نے نا مسجد کے جا کے دروازے پہ بیٹھ جانا اور گرل کو بجاتے جانا دروازے کو۔ تو قاری صاحب جب باہر نکلتے تھے پٹھان تھے، وہ کہتے تھے خانہ خراب کے بچے سونے نہیں دیتے تھے، ہم ہنستے تھے، ہم کہتے تھے ہمیں گھر والے نہیں سونے دیتے۔ تو وہ یہ ایک بچوں کا میں کہہ رہی ہوں ایسا تھا حساب کتاب، اور اس وقت جو ایسا وقت تھا کہ واقعی لوگ صبح صبح بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے۔ تو میں ایک بات بتا رہی تھی کہ ایک شوق کی بات کہ مسجد کی صفائی کرنی، سارا صاف ستھرائی کرنی، فرش دھونا مسجد کا سارا، ہم نے لڑکے بھی ہوتے تھے، ہم لڑکیاں بھی ہوتی تھیں، ہم نے سارا صفائی کرنی، پھر اس کے بعد ہمیں چٹائیاں بچھانی، ڈسٹنگ کرنی مسجد کی ساری، بڑا ایک شوق، بڑا مزے کی زندگی ہوتی تھی وہ اس وقت۔ اب تو نہیں، اب تو بچوں کو گھروں میں پڑھایا جاتا ہے، قاری صاحب گھر بلائے جاتے ہیں حالات کی وجہ سے، پہلے بچے مسجدوں میں جاتے تھے۔ تو یہ ایک شوق تھا میرا کہ میں نعتیں وغیرہ پڑھتی تھی، مسجد میں تو نہیں پڑھتی تھی، مسجد میں تو بچیوں کو تو اجازت نہیں تھی، ہاں گھر میں پڑھتی تھی اور اسکول میں پڑھتی، تو یہ میرا ایک شوق تھا۔ تو آج میری ویڈیو اتنی تھی، تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ یہ اپنی نعت بھی ایک شیئر کروں اور بتاؤں کہ ایک شوق، ایک جذبہ انسان کے اندر سے، دل سے نکلتا ہے،
تو اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے گی لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اپنا مجھے دیں اجازت اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا نیک دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی ناصر، اور پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ، ایک اچھی گفتگو کے ساتھ۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔